السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کے سامنے میں ایک آج کا اہم موضوع بیوی پر شوہر کے حقوق کے متعلق موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ بس نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی اطاعت گزار فرمانبردار ہیں اور ان کے غائبانے میں حفاظت کرتی ہیں ان چیزوں کی جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نیک اور پارسا عورتوں کے یعنی بیویوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ اطاعت گزار فرمانبردار بیوی وہ ہیں شوہر کے غائبانے میں اس کی گھر کی، اس کے مال کی اور اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اس لیے کہ عورت کی عصمت اور عزت شوہر کی عزت ہیں، تو وہ شوہر کے غائبانے میں اس کے گھر کی، مال اور اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور اللہ نے جن جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت گزار بیوی اور فرمانبردار بیوی کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه، یعنی عورت کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہوں مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی عورت کے لیے اطاعت گزار نیک اور پارسا عورت کے اوصاف میں یہ بھی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ اطاعت گزار فرمانبردار بیوی وہ ہیں جو شوہر کے حق ادا کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنے کی عورت کو بھی حق نہیں ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے۔ جب وہ گھر پر موجود ہوں تو نفل روزے سے افضل شوہر کی رضامندی ہے۔ شوہر کو خوش کرنا اور شوہر کو راضی کرنا یہ نفل روزے سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے، جس کا گھر میں آنا جانا شوہر کو پسند نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو گھر میں آنے نہ دے۔ یہ عورت کی اطاعت گزار اور نیک پارسا ہونے کی اور فرمانبرداری اور شوہر کا حق ادا کرنے والی عورتوں کی اوصاف یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو آج معاشرے میں اگر خرابیاں جو آ رہی ہیں عورت کی شوہر کی نافرمانی، شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی جب شادی کے قابل ہو جائیں تو شوہر کی کیا کیا حقوق ہیں وہ اپنی بیٹی کو سکھائیں، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو دوسری حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اس کے شوہر کے بستر کو کسی کو روندنے نہ دے، کسی کو، یعنی جو اس کا شوہر جس بستر کو استعمال کرتا ہے، جس پر سوتا بیٹھتا اٹھتا ہے، اس پر کسی کو بیٹھنے نہ دے، اس کے بستر کی حفاظت کرے۔ ہمارے امہات المؤمنین حضرت عائشہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائی اور آپ کے شوہر بھی ایمان لائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کے لیے ہجرت فرمائیں تو آپ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ ایک رات آپ سو رہی تھیں، حدیث پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ شوہر کی اطاعت گزاری اور فرمانبردار بیوی اور اپنے شوہر کی خدمت کس طرح کرتی ہیں، اس کے بستر کی حفاظت کس طرح کرتی ہیں، اس واقعے میں ہم کو بتایا گیا۔ آپ کا عمل امہات المؤمنین میں سے حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے سامنے مثال ہیں۔ تو آپ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں، ایک رات سو رہی تھیں، خواب میں دیکھیں کہ ان کے شوہر کی حالت بڑی غیر ہیں، بہت خطرناک بھیانک حالت میں آپ نے دیکھا، گھبرا کر ہڑبڑا کر نیند سے اٹھیں۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے شوہر
اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے ہیں، عیسائی بن گئے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ ان کا یارانہ اور دوستی تھی جو عیسائی تھا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، تو آپ نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ اور کچھ عرصے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا گھر دار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر ایک غیر شہر میں آ کر اپنا گھر بسائے تھے، لیکن اب یہاں پر کوئی آپ کا خاندان والا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تنہا ہو گئی، آپ بہت پریشان ہوئیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حبشہ کے حاکم نجران کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کے پاس پیغام بھیجا گیا، ایک باندی آ کر گھر پر دستک دی۔ اس کے بعد خود حضرت بی بی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں۔ ایک خاتون آ کر گھر پر دستک دی، میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جب دروازہ کھولی تو خاتون ٹھہری ہوئی ہے، تو میں اس کو اندر بلائی اور بٹھائی۔ اس کے بعد اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام مجھے سنایا۔ پہلے مجھے حیرت ہوئی اور کچھ دیر میں خاموش رہی، اس کے بعد مجھے فرط مسرت سے میں جھوم اٹھی، اور میرے پاس جو کچھ ساز و سامان اس وقت تھا میں نے فرط مسرت سے انعام کے طور پر اس باندی کو سارا سامان دے دیا۔ یہ میری قسمت کہ آقا کریم مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور سے آپ کا نکاح ہوا، آپ مدینہ پھر واپس مدینہ لوٹ کر آئیں۔ ایک دن یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا دور جاہلیت میں رملہ نام تھا۔ جب ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کی بات ہے، آپ گھر میں موجود تھیں۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، آپ بیٹھنا چاہے تو فوراً حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ جب یہ کیفیت دیکھیں تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اے رملہ کیا بات ہے، کیا تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی، یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور میں پسند نہیں کرتی کہ کوئی مشرک اس پر بیٹھے۔ تو اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت آپ نے اس طرح کی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ شوہر کیا جو بستر شوہر جس پر بیٹھتا ہے سوتا ہے اس بستر کو کسی کو روندنے نہ دے۔ تو حضرت ام حبیبہ اما جان جو ساری کائنات کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے، ساری کائنات کو درس دینے کے لیے اللہ نے ایسی بیویوں کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے اپنی قیامت تک آنے والی اپنی روحانی اولاد کو آپ نے ارشاد بتا دیا عملی طور پر کہ اپنے شوہر کی بستر کی حفاظت اس طرح ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کو لپیٹ دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بستر کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ کے غائبانے میں، شوہر کے غائبانے میں اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس کی عصمت و عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں والی عورتوں کی فضائل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس دنیا سے انتقال کر کے چلی جائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا ایھا امرأۃ ماتت وزوجھا عنھا راض دخل الجنہ، کہ وہ عورت جو انتقال کر جائے اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ یعنی شوہر کی رضامندی پر عورت کی آخرت اور اس کا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا منحصر ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا بارہا حکم دیا ہے، اور یہ خوشخبری اور بشارت سنائی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھتے ہوئے انتقال کر کے چلی جائے تو قیامت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا، آٹو دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے 4 ایسے بندوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں جانے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک وہ شخص ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری فرما برداری کرتے ہوئے ان کی خدمت کیا اور ماں باپ اس کی خدمت سے راضی ہو گئے۔
اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گیا تو اس کو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ دوسرا وہ شخص ہیں جو ایسی توبہ کیا کہ پھر گناہ کی طرف لوٹنا اس کا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس داخل کرنا، یعنی سچی توبہ پکی توبہ کیا ہے، تو اس شخص کے بارے میں بھی حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اس کو جنت میں کوئی اس کو جانے سے روک نہیں سکتا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے کثیر العیال ہیں، بچے بہت زیادہ ہیں لیکن کمائی تھوڑی سی مختصر ہیں، لیکن کبھی اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے نہیں دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بشارت دی ہے۔ تیسری وہ خاتون جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ساری زندگی بسر کر دی اور اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دی، ساری محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دی اور پھر اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، انتقال کر گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چاروں اشخاص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ عورت دو جملے کہہ کر اپنے شوہر کے لیے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا اور تمہاری بیوی ہوں، اب میں آج کے بعد تمہاری اطاعت گزار و فرما بردار بن گئی ہوں۔ اور یہی اطاعت گزاری فرما برداری ہمارے اندر اپنے رب کے لیے آ جائے اور ایسی وفاداری کے ساری زندگی اپنے شوہر پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دیتی ہیں، ساری محبتیں نچھاور کر دیتی ہیں، اپنے گھر دار کو چھوڑ کر، ماں باپ کو، بھائیوں بہنوں کو، سارے خاندان کنبے کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہیں اور ایسی اطاعت گزاری فرما برداری سے زندگی گزارتی ہیں کہ گھر سے تو دلہن کا جوڑا پہن کر آئی، اب خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے گھر سے بیٹھ سفید جوڑا پہن کر نکلیں۔ تو ایسی اگر اطاعت گزاری فرما برداری کرتے ہوئے عورت زندگی گزار دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھتے ہوئے انتقال کر جائے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سمجھنے اور اپنے آل اولاد کو اپنے بچیوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حدیث پاک میں جو احکامات بیوی کے حقوق کے متعلق اور شوہر کے حقوق کے متعلق بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔